السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، برسات کی آمد ہو چکی، بارشیں تواتر سے ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس پروگرام کی جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے لاہور میں کوئی اتنی ہیوی بارش ہم نے نہیں دیکھی، جس کی وجہ سے جو پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ لکشمی چوک اور چند علاقے جو ہیں وہ بالکل زیر آب آ گئے، اور بلکہ کچھ سال پہلے جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی وہاں نسبت روڈ سے لکشمی چوک تک تو ایک کشتی بھی ہم نے چلتے دیکھی، اور آپ نے بھی یقین ہمارے چینلز پہ چلتی دیکھی ہوگی۔ تو اس حوالے سے ہم کسی اور سے کس طرح انٹرویو کر سکتے ہیں سوائے ایم ڈی واسا کے؟ ہمارے پاس تو کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں جو ہمیں بتا سکے کہ اس سال اگر بارشیں اسی جس طرح کے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر رکھی ہے کہ معمول سے زیادہ ہوں گی، تو پانی کے نکاس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے، اور کچھ ایسے پروجیکٹس جو ہم ان کے ساتھ گزشتہ کچھ انٹرویوز میں ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں ایک زیر زمین ڈرین کا بھی پروجیکٹ تھا، اور پانی کی جو شہر میں قلت ہوتی جا رہی ہے اس کے لیے جو بی آر بی نہر سے پانی کی فراہمی کا ایک منصوبہ تھا وہ کہاں تک پہنچا، اس حوالے سے بھی ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا سر، سب سے پہلے اس سال محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی، تو ہم توقع رکھیں گے ایک بار پھر نسبت روڈ سے لکشمی چوک تک کشتی میں لوگ سفر کریں گے؟ دیکھیں جی، معمول سے زیادہ بارش ہمیں کچھ نہیں کہتی واسا کو، اس لیے کہ معمول سے بارش زیادہ اگر پورے سیزن میں ہو جائے، 3 مہینے کا سیزن ہے، 1 جولائی سے 30 ستمبر کا، تو اس میں اگر 400 ملی میٹر معمول میں ہوتی ہے، اگر 20% زیادہ ہو جائے گی تو 480 ملی میٹر ہو جائے گی، تو اس میں ہمیں نہیں فرق پڑنا۔ فرق پڑتا ہے کہ ایک ہی دن میں نہ زیادہ ہو جائے، جیسے کہ پچھلے سال ہوئی، اور اس سے پچھلے سال 250 ملی میٹر ایک ہی دن میں ہوگی، بالکل، جبکہ پورے سیزن میں 400 ہونی ہوتی ہے، وہ ایک دن میں 250 ہو گئی، اس سے پچھلے سال 288 ملی میٹر ہو گئی۔ تو جب معمول سے زیادہ بارش ہو جائے ایک ہی دن میں یا ایک ہی گھنٹے میں تو وہ ہمیں ٹربل دیتی ہے، شہریوں کو بھی ٹربل دیتی ہے، لیکن اگر 40-50 ملی میٹر یومیہ بارش ہو جائے تو اس میں ہمیں بالکل کوئی زیادہ مشکل نہیں پیش آتی۔ اچھا، میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی کہ اٹلی میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے، انڈونیشیا میں بھی بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے، چین میں بھی، جاپان میں بھی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، یعنی اٹلی یورپ کی تیسری بڑی معیشت میرا خیال ہے، اور اس خطے میں اگر دیکھیں تو چین اور جاپان بہت بڑی معاشی طاقتیں ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہم نے بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے سیلاب دیکھا، جہاں پر انفراسٹرکچر بہت اچھا اور بہت یعنی کہ ہیوی کاسٹ لگا کر بنایا گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس سال جو پچھلے سالوں میں ہم دیکھتے آئے کہ 250 سے اوپر ملی لیٹر سے اوپر بارش ہو گئی، تو واسا نے کچھ ایکسٹرا آرڈنری میئرز اس کے لیے لیے ہوئے ہیں؟ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو قدرت کے ہوتے ہیں، یہ قدرتی آفات جیسے کہہ لیں، اس کے لیے خاص لمٹ تک تیار ہوا جا سکتا ہے، چاہے کتنا بھی ترقی یافتہ ملک ہو۔ ایون میں پچھلے سال دسمبر میں واشنگٹن ڈی سی کے واٹر، جو ڈی سی واٹر کہلاتا ہے، وہاں پہ وزٹ کرنے گیا ہوا تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پانی بڑا کھڑا ہوتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں، تو وہ ایک $5 ارب کی لاگت سے زمین کے نیچے ایک سرنگ بنا رہے تھے، تو ان کا جی ابھی ہم یہ بنائیں گے تو پھر یہ مسئلہ حل ہوگا، ہمارا بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ دلی میں پچھلے 3 دن پہلے بارش ہوئی ہے تو بس ہی ڈوب گئی، یعنی اتنا زیادہ پانی تھا کہ بس خاصی اونچی ہوتی ہے، کار تو خیر نیچی ہوتی ہے، تو بس ہی ڈوب گئی۔ بنگلہ دیش اس وقت، اس جو مانسون میں جو اس وقت آج کل چل رہا ہے سیزن، اسی میں ان کا بنگلہ دیش کا 2/3 حصہ پانی کے اندر ہے۔ تو جب ایک غیر معمولی فینومینا ہوگا، چاہے ارتھ کویک ہو، چاہے طوفان ہو یا ٹورنیڈو ہو یا بارش ہو، تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی تیاری اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ بالکل انلمیٹڈ ماحول کے لیے تیاری ہو جائے، لیکن ایک ریزنیبل رینج جو کہ نارملی ہر سال ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، جس کا ریٹرن پیریڈ 4-5 سال میں ایسا ہوتا ہو، جو 100 سال بعد ہونا ہوتا ہے، وہ تو بہت مشکل ہے تیاری اس کی کرنی، تو اس کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ اور لاہور واسا میں یہ قابل فخر بات ہے کہ ملک کے دیگر تمام شہر ان سے بہتر حالت میں تیار ہوتے ہیں، جبکہ ابھی ایک دیکھیں کہ 55 ملی میٹر بارش ہوئی تھی چند دن پہلے، اور آپ ہی اس کو ایگری کر رہے ہیں کہ زیادہ بارش نہیں تھی، لیکن یہی 42 ملی میٹر ایک دوسرے شہر میں ہوئی ہے، میٹروپولیٹن پاکستان کا جو شہر ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ بارش تھی، تو ہمیں 55 ملی میٹر نے کچھ نہیں کہا، ان کو 41 یا 42 ملی میٹر نے ڈبو دیا۔ تو اس سلسلے میں 50 mm یا 100 mm تک بھی اگر بارش ہو جائے پر ڈے، تو اس کے لیے چند گھنٹوں کی دشواری ضرور ہوتی ہے کچھ علاقوں میں، لیکن گھنٹوں کی دشواری کے علاوہ دنوں کی نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اچھا ظاہر صاحب، یہ بتائیں کہ ایک آپ نے اس کے لیے زیر زمین ٹرین کا ایک منصوبہ مجھے بتایا تھا کہ وہ 40
میرے خیال میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ کافی اس کو ڈرل کرتے ہیں نیچے تک, اس کے بعد پھر وہ زیر زمین ہی ڈرل ہوتا جاتا ہے اور آگے جا کے پتہ نہیں کتنی دور جا کر پھر ایک اور پوائنٹ سے, یعنی اس سے نہ ہمارا انفراسٹرکچر متاثر ہوگا نہ ہماری سڑکیں توڑی جائیں گی. اس منصوبے وہ کہاں سے کہاں تک بننا تھا اور اس میں کہاں تک یعنی اب تک پیش رفت ہوئی؟ اس منصوبے میں جو پہلا پروسیس ہوتا ہے کہ اس کی ڈیزائننگ کرنی, ڈیزائننگ کے بعد اس کی کاسٹنگ کرنی, اور کاسٹنگ کو ایک خاص ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے جس کو PC1 ڈاکومنٹ کہا جاتا ہے. وہ PC1 بنا, پھر اس کو پنجاب گورنمنٹ نے اپروو کیا, اس کے بعد وفاقی حکومت کے پلاننگ کمیشن نے اپروو کیا. اس کے بعد جو چونکہ بڑے اماؤنٹ کا پروجیکٹ تھا 14 ارب روپے کا, تو یہ جو ایکنک ہے جو اقتصادی امور کی جو کابینہ کی کمیٹی ہوتی ہے اس نے پھر اس کو اپروو کیا پچھلے سال نومبر میں 2019. اب پاکستان کی سائڈ کی تمام اپروول پروسیسز مکمل ہو چکے ہیں. اب جو ڈونر ہے اس کا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک, اب اس کے بورڈ نے ستمبر میں میٹنگ میں اس کو کنسیڈر کرنا ہے اور اپروو کرنا ہے. اس کے بعد اس پہ کام شروع ہو جائے گا. یہ شہر کا جو وسطی حصہ ہے, ایک تو اس کے ڈرینیج پرابلم حل ہوں گے, اور دوسرا آپ کا جو نالا ہے جو ظفر علی روڈ والا, شادمان والا, سمن آباد والا, اور آگے سے گلشن راوی سے ہوتے ہوئے وہ راوی میں گرتا ہے, اس نالے میں پولوٹڈ واٹر نہیں رہے گا, صرف بارش کا ہوا کرے گا. جو اس وقت وہاں پہ پولوشن اور اسمیل آتی ہے اس کی بجائے لوگ کیونکہ صرف بارش کا پانی اس میں سٹور ہوگا تو وہ ایک پکنک سپاٹ میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. جہاں تک دیگر منصوبے ان کا تعلق ہے جو پانی کی بروقت نکاسی سے متعلقہ ہیں, تو ایک منصوبہ حال ہی میں مکمل لارنس روڈ پہ کیا گیا ہے اور جس کا بہت بینیفٹ ہوا ہے. نہیں, اس کا مجھے بتائیں کہ وہ کس حد تک مکمل ہو چکا اور کتنا پانی وہ جو پیالہ نما وہ جگہ بنتی ہے صرف وہاں سے ہی اکٹھا ہوگا یا شہر سے کئی اور نشیبی علاقوں سے بھی پانی وہاں تک پہنچے گا, اور کتنا پانی وہاں پہ سٹور ہو سکتا ہے جو لارنس روڈ پہ آپ ایک زیر زمین پہلا ٹینکر بنا رہے ہیں؟ جس طرح ایک لکشمی چوک ایک گہری جگہ ہے, اسی طرح لارنس روڈ کا بھی وہ پوائنٹ جو لاہور بورڈ کے سامنے ہے وہ کافی گہری جگہ پہ واقع ہے. اگر آپ اس سڑک کے اس پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے دیگر سڑکوں کو دیکھیں تو آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ باقی سب سڑکیں اونچی ہیں اس کی نسبت. وہ پیالہ نما چوک ہے. تو جو مال روڈ کے چیرنگ کراس میں بارش ہوتی ہے وہ بھی کوئند روڈ سے ہوتے ہوئے اور وہ آگے سے چڑیا گھر کی بیک سائڈ کا جو روڈ ہے وہاں پہ ہوتے ہوئے لارنس روڈ کے اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتی ہے. جو گنگا رام ہاسپٹل کی طرف کوئند روڈ کی طرف سے پانی ہے وہ بھی اونچی جگہ سے وہیں ٹریول کر کے آتا ہے. اور تیسری جو سائڈ ہے جہاں پہ چائنا چوک ہے, یہاں پہ ایک PF کا جہاز بھی مانومنٹ لگا ہوا ہے, وہاں سے بھی بارش کا پانی وہاں, تو یہ تینوں سڑکوں کا پانی وہاں اکٹھا ہو جاتا تھا. 3-4 فٹ تک وہ کھڑا رہتا تھا اور پورا ایک میڈیم سڑک کا نظر نہیں آتا تھا, فٹ پاتھ نظر نہیں آتا تھا, حادثات بھی ہوتے تھے اور لوگ آنے جانے سے کتراتے بھی تھے, وہاں سے گاڑیاں بند ہوتی تھیں. تو اس سال یہ جو منصوبہ ہم نے اس کو آپریشنل کر لیا ہے یہ بڑا کامیاب ثابت ہوا. یہ بالکل پاکستان میں پہلا ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا, بیرون ملک تو یہ بہت جگہوں پہ بنے ہوئے تھے. وہ ہم نے یہ کیا کہ زیر زمین اور زیر پارک اس کو ہم نے تعمیر کیا, 14 لاکھ گیلن کی گنجائش کی ٹینک بنایا, اور جب اس ڈیپسٹ پوائنٹ پہ بارش کا پانی پہنچتا ہے تو وہاں پہ ہم نے جالیاں لگائی ہوئی ہیں, جو ان جالیوں کے ذریعے وہ پانی ایک ڈرین جو نئی بنائی ہے اس میں چلا جاتا ہے. وہ ڈرین اس پانی کو اس ٹینک تک لے جاتی ہے, کسی بندے کو کچھ نہیں کرنا پڑتا, اور وہاں پہ صرف وہ پانی خود اپنا راستہ بناتے ہوئے ٹینک تک چلا جاتا ہے. جو 55 ملی میٹر بارش ہوئی ہے تو ٹینک میں سطح ہے 15 فٹ, تو صرف 5 فٹ اس میں پانی بھرا. اچھا, تو اس سے ہم نے کیلکولیشن کی, جو کہ ہمارا ڈیزائن بھی یہی تھا, وہ بھی ثابت ہو گیا اس بہانے کہ 100 ملی میٹر کی بارش کے لیے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا تھا. پریسائزلی 117 ملی میٹر کے لیے کیا تھا, لیکن 100 ملی میٹر ہم سیفلی اس ایکسپیرینس سے ثابت ہوا کہ وہ ڈیزائن صحیح ثابت ہوا. 100 ملی میٹر تک بارش کی صورت میں سڑک پہ پانی نظر نہیں آئے گا, اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اس ٹینک میں چلا جائے گا, اس ٹینک میں. لیکن ظاہر صاحب وہ ٹینک پھر فل ہو جائے گا اگر ایک دن 100 ملی میٹر ہوتی ہے اور اگلے دن پھر 100 ملی میٹر ہوتی ہے, پھر یعنی وہ تو پانی وہاں پہ موجود ہوگا. اس میں ہم نے, آپ کا اچھا سوال ہے, اس میں ہم نے 3 کام کیے ہیں. ایک تو اس ٹینک کے اوپر ایک اوور فلو پائپ لگایا, اگر وہ ٹینک فل ہو جائے تو وہ ایک اور اوپن سپیس میں قدرتی طور پہ سٹوریج بنا ہوا ہے لارنس گارڈن میں, تو وہ 2 لاکھ گیلن کیپیسٹی کا ہے. تو 14 لاکھ تو اس کے اندر کیپیسٹی ہے, تو 2 یہ ایڈ ہو گئی, تو 16 لاکھ کیپیسٹی کے تو یہ 2 ریزروائرز آپس میں متصل ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک وہاں پہ پمپنگ اسٹیشن بھی تعمیر کر لیا, اس کے اندر پمپ لگا دیے کہ اس کو اگر ہم نے خالی کرنا ہو اور بارش کبھی ختم ہو کے کچھ وقفہ ملا ہوا ہو, کیونکہ پھر ڈرین وہاں پہ گزرتی ہے, اس کو برڈ ووڈ روڈ ڈرین کہتے ہیں,
جو لارنس روڈ کے راستے سے گورنر ہاؤس کی طرف سے آتی ہے اور پھر برڈ ووڈ روڈ لارنس روڈ کو کراس کرتے ہوئے برڈ ووڈ روڈ پہ چلی جاتی ہے اور آگے سے LOS کے پاس بڑے نالے میں جا گرتی ہے. تو پھر ہم نے 2 گھنٹے کا وقت درکار ہوگا اس کو خالی کرنے کے لیے. اگر کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے یا دوبارہ رین کی فور کاسٹ آ جائے تو ہم اس کو 2 گھنٹے میں ہی خالی کر لیں گے. 2 گھنٹے میں وہ خالی ہو جائے گا. اچھا, مزید یہ نکاسی آپ کے حوالے سے, برسات کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں, لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, زاہد عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ان سے باقی سوال کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں MD واسا سید زاہد عزیز. ان سے ہم بات کر رہے تھے برسات کے اس مہینے کے بارے میں کہ نکاسی آب کا کیا انتظام کیا جا رہا ہے. زاہد صاحب, یہ تو بات ہو گئی جو آپ کا یہ منصوبہ تھا. یہ جیسے ہم نے باغ جناح میں 15 لاکھ گیلن کی سٹوریج, کیا لاہور کے دیگر علاقوں میں بھی اس پلان پہ عمل کرتے ہوئے, کیونکہ اس کا بیسک آئیڈیا جو مجھے آپ نے پچھلے انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ پانی بعد میں جو پورا باغ جناح ہے اس کی گارڈننگ کے لیے بھی استعمال ہوگا اور ہمیں واسا کو کافی پانی بچ جائے گا جو ہم وہاں پہ ضائع کرتے ہیں. اور میں خود 7 سال UAE میں رہا ہوں, وہاں پر یہ ڈرینیج سسٹم نہیں ہے. سیپٹک ٹینکس بنا دیے جاتے ہیں, وہاں سے وہ پانی سک کر کے لے جاتے ہیں جو ٹینکرز ہیں. وہ ٹینکرز اس کو ایک بڑے پیالے میں جا کے پھینکتے ہیں اور اس کے اوپر جو پانی ہوتا ہے اس سارے پانی کو دوبارہ سک کر لیا جاتا ہے. جو گاربیج ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے, اس پانی کو سک کر کے گارڈننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس سے ان کا, کیونکہ ہمارے پاس تو نیچرل سورس میں پانی کافی موجود ہے, ان کے پاس نہیں ہے, تو ان کو تو سمندر کا پانی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ بڑا مہنگا طریقہ ہے ان کے لیے. اس کے بعد جو گاربیج رہتا ہے اس کو وہ ایک کیمیکل کے ذریعے کھاد بنا لیتے ہیں. تو یہی ایک آئیڈیا تھا. تو کیا شہر میں اور جو پیالہ نما جگہ ہیں جیسے کہ مصری شاہ میں, خیر پانی کا تو کافی مسئلہ کلیئر ہو چکا, لیکن اگر زیادہ بارش ہو تو وہاں بھی پانی ابھی بھی جمع ہوتا ہے. اسی طرح لکشمی چوک میں جیسے کہ ہم نے کچھ سال پہلے وہاں پہ کشتی بھی چلتے دیکھی, تو وہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی منصوبہ بنایا جائے گا جو پانی بعد میں گارڈننگ کے لیے استعمال ہو. دیکھیں, ایک تو وہ آپ کا اچھا پوائنٹ ہے کہ اس پانی کے استعمال کو بھی ہم نے یقینی بنایا ہوا ہے. وہ یہ کیا ہے کہ ایک تو اگر بارش کی پیشیدگی فوری نہیں ہے تو یہ پانی ٹینک میں موجود رہے گا, وہاں سے ہم سیراب کریں گے لارنس گارڈن کو جو بہت بڑا گارڈن ہے. پھر ہم نے وہاں پہ ایک بنا رہے ہیں ہائیڈرنٹس, یعنی کہ لوری ہائیڈرنٹس, جو بڑے ٹینکر ہیں جو PHA کے, جو گھاس کو پانی لگاتے ہیں, جو سڑکوں کے درمیان جو گرین بیلٹس کو سیراب کرتے ہیں, تو وہ وہاں سے پانی بھر کے لے کے جایا کریں گے. تو یہ تو ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے. باقی جو دیگر پونڈنگ پوائنٹس ہیں شہر میں, ہر پونڈنگ پوائنٹ کے لیے ایک الگ سولوشن ہے. اور یہ بھی ہم نے جو کام کیا ہے, یہ واسطہ کا جو ماسٹر پلان یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے, اس میں سے اٹھا کے یہ کام کیا ہے ہم نے. جو پچھلے سال ہم نے مکمل کیا تھا ماسٹر پلان, تو اس میں سے یہ کام ہم نے کر لیا ہے. اس ماسٹر پلان میں کچھ مقامات پہ تو ٹینکس پرپوز کیے گئے ہیں جہاں پہ پاسبل ہے, جیسے B بلاک تاجپورہ کی گراؤنڈ ہے, وہاں پہ بہت پانی کھڑا ہوتا ہے, یا لیک روڈ ہے, یا اس طرح کی دیگر شاد باغ وغیرہ میں گراؤنڈز ہیں. پونڈنگ پوائنٹ کے قریب ہونی چاہیے گراؤنڈ. لیکن ہر چیز کا حل ظاہر ٹینک نہیں ہے. جیسے اب کینچی تھا یہ علاقہ, چونکہ امر صدو کا, جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا تھا اور ہر بارش میں وہاں پہ ٹریفک خراب ہوتی تھی اور پھر اس کو روڈ پہ, تو اس کا حل ٹینک نہیں تھا. اس کے حل یہ تھا کہ جو کینٹ کا پانی کنٹونمنٹ بورڈ کا آتا تھا وہ سڑک پہ گرتا رہتا تھا اور وہ بھر جاتا تھا بارش کا. تو ہم نے اس کا ایک پائپ لمبا کر کے عرفہ کریم ٹاور والے نالے تک پہنچا دیا, تو اس میں وہ پانی کا پوائنٹ ختم ہو گیا, وہاں پانی نہیں کھڑا ہوتا. اس طرح بند روڈ پہ ایک پوائنٹ تھا جو گلشن راوی کے قریب, وہاں پہ سولوشن تھا کہ وہ ڈرین ہائی وے والے بنا کے چلے گئے تھے اور وہ ڈرین کہیں کنیکٹ ہی نہیں ہوئی تھی. ہم نے اس ڈرین کو شبلی ٹاؤن کے راستے راوی دریا تک پہنچا دیا, وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. تو کہیں پہ ٹینک بن جائے گا, کہیں پہ کوئی لینتھ پائپ کی ایڈ ہو جائے گی, اور کہیں پہ آپ کا جو ٹنل بورنگ کا پروجیکٹ ہے جو پہلے آپ نے ذکر کیا, جس کا جو لاہور میں 14 کلومیٹر کے 2 پائپس لگنے ہیں زیر زمین, تو اب ظاہر وہ کرتبہ چوک سے بھی گزریں گے, وہ آپ کو کوپر روڈ سے بھی گزریں گے, پھر آپ کو شملہ پہاڑی سے گزریں گے, جرٹن روڈ سے. تو وہ پوائنٹس جو اس کے راستے میں پڑتے ہوں گے وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے اس بڑے پروجیکٹ کے تحت. تو اس طرح سے ہر جگہ کا ڈیفرنٹ سولوشن واسا نے پلان کیا ہوا ہے. ماسٹر پلان ہم نے 2018 سے لے کے 2040 تک کا بنا رکھا ہے. تو اس پہ اب عمل کرنے کے لیے چونکہ مرحلہ وار ہم کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں وسائل بہت درکار ہیں. تو اس طرح جتنے وسائل تھے اس میں ہم نے ایک کام کر لیا. اب اگلے سال بھی 1-2 پوائنٹس کو ختم کریں گے.
زیادہ وسائل ملے تو زیادہ ختم کر لیں گے, اور وہ بڑا پروجیکٹ جب ختم ہوگا جو ٹنل بورنگ والا ہے پھر اس اکیلے سے 10-12 پوائنٹ ختم ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو ٹنل بورنگ والا ہے یہ مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو آپ نے کہا تھا کہ اس کو پانی کو ہم گرنے سے روک بھی سکتے ہیں راوی میں, اور یہ پانی دوبارہ یوز بھی ہو سکتا ہے, جس طرح آپ باغ جناح کا جو ٹنل بورنگ والا پانی وہاں پہ جو اکٹھا ہوگا اور اسی لیے یہ گارڈننگ کے لیے پی ایچ اے پرپز کے لیے, تو کیا اس میں وہ پانی یہ جو آپ زیر زمین یہ پائپ پڑے ہیں اس کا پانی ہم روک کر یوز بھی کر سکتے ہیں؟ اصل میں جو باوسائل ملک ہیں اس میں ٹنلز ظاہر بہت بڑی بنائی جاتی ہیں, اور وہ اوساکا جاپان کے شہر میں موجود ہیں, ٹوکیو میں موجود ہیں, واشنگٹن ڈی سی میں ابھی زیر تعمیر ہے, لیکن وہ ٹنل بہت بڑی بنا رہے ہیں, کاسٹ بہت اس میں انوالو ہوتی ہے. وہ 34 فٹ ڈایا میٹر کی اس وقت واشنگٹن میں ٹنل بن رہی ہے, اور ان کے وہ چونکہ کلومیٹر یا مائل کو ڈیل کرتے ہیں تو 27 میل لمبی اور 34 فٹ چوڑی ٹنل بنا رہے ہیں, دونوں طرف سے بند ہے, اور وہ کیا ہے ذخیرہ آب. اب اتنا بڑا ذخیرہ آب شہر کے نیچے بن جائے, بعد میں وہ خالی کرتے رہیں گے پمپ سے, تو ہمارے چونکہ وسائل محدود ہیں اس لیے ہم 92 انچ کا یہ ٹنل بنا رہے ہیں, یعنی 34 فٹ کی وہ ٹنل ہے, تو یہ تقریباً 8 فٹ کے قریب تقریباً بنتی ہے, 8 فٹ سے کچھ کم ڈایا میٹر, وہ مقابلہ 34 فٹ. تو ظاہر ہے کہ وہ اگر 300 mm کی بارش کے لیے ان کی ٹنل کافی ہوگی تو ہماری 200 mm یا 150 mm کے لیے کافی ہوگی. تو اس میں یہ تقریباً 10 میٹر گہری ہوگی اور اس کی 92 انچ اس کی ڈایا میٹر ہوگا الٹیمیٹ جب گلشن ابھی پہنچے گی. تو اس میں ہم نے کام یہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ نالے کے اندر جو پانی ہوگا تو وہ نالے کے اندر صرف بارش کا پانی ہوگا, اس کے آگے ہم نے گیٹس لگا دینے ہیں راوی کے پاس. جب وہ گیٹس بند رکھنے ہیں ہر وقت تاکہ وہ پانی جب اس میں بارش کا اکٹھا ہوتا جائے, وہ پولوٹڈ بھی نہیں ہے, اس سے پودے بھی اس میں لگائے جائیں گے, کوئی آرنامنٹل پودے یا جنگل یا کچھ بھی ایسے پودے جو کہ ماحولیاتی طور پہ اچھے ہوں, تو وہاں بینچ رکھے جا سکتے ہیں, لوگ وہاں پہ تفریح گاہ کے طور پہ اس نالے کو یوز کریں, کیونکہ نالے کے اندر کا گندا پانی اس پائپ میں چلے جانا ہے جو نیچے ہوگا, اس میں صرف بارش کا ہی پانی رہے گا. اگر نالے میں گنجائش سے زیادہ پانی آ گیا تو آخری گیٹ کھول دیا جائے گا جو راوی میں پانی کو پہنچا دے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ کا ایک منصوبہ تھا BRB نہر سے ایک پائپ کے ذریعے شہر میں صاف پانی لانے کا, وہ کہاں تک پہنچا, اور یہ جو ٹیوب ویلز کے ذریعے پانی کی سطح یعنی یہ روزانہ کے حساب سے نیچے کو جا رہی ہے, اس کے حوالے سے واسا کے پاس کیا اس ماسٹر پلان میں کیا ہے؟ اس ماسٹر پلان کے حساب سے اور واسا کا جو اس وقت پیش رفت ہے مختلف کاموں کی, اس کا ٹارگیٹ پانی کی کنزرویشن ٹارگیٹ نمبر 1 ہے. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی تو ہے واٹر میٹروں کی تنصیب جو کہ ہر گھر میں میٹر لگ جانے ہیں, جس کا اشتہار اخباروں میں جا چکا ہے. جی بالکل. اور 15 ستمبر کو آخری تاریخ ہے, تو ہم نے بین الاقوامی جو فرموں سے یہ پیشکشیں طلب کی ہیں کہ وہ میٹر لگائیں اپنی کاسٹ پہ, اور میٹر ایسے لگائیں جس کی ریڈنگ آٹومیٹیکلی ہمارے سسٹم میں آ جائے کرے, اس طریقے سے جو آٹومیٹک ٹیلی میٹری کے طریقے سے یا اسکاڈا کے طریقے سے, کسی کو ریڈنگ لینے نہ جانا پڑے. تو جب وہ ریڈنگ ہمارے پاس پرووائڈ کریں گے تو ہم ان کو ہر مہینے پے کرتے رہیں گے اور 10 سال میں ان کو کاسٹ واپس کریں گے میٹر کی. ایک تو یہ ہے کہ میٹر لگ جائیں گے, لوگوں کا پانی کا استعمال کم ہو جائے گا یا ضائع ہونا ختم ہو جائے گا. دوسرا ہم نے کاسٹ کیا ہے, یعنی کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں 10 سال میں واپس ہوگی اس میٹر, یعنی یہ کافی مہنگے میٹر ہے. میٹر چونکہ پاکستان میں ابھی بن نہیں رہے کیونکہ ابھی تک کسی نے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا اور کوئی ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہوئی تھی, تو مینوفیکچرر بھی پاکستان میں نہیں, انہوں نے روک کیا تھا. اب ہم نے چونکہ اس میں شرط یہ لگا دی ہے کہ پاکستان میں وہ مینوفیکچرر آئے گا, یہاں پہ مینوفیکچرنگ کرے گا, اور وہ چونکہ 7 لاکھ میٹر تو اکیلے لاہور کو ہی چاہیے, دیگر شہر پنجاب کے بڑے کو ملا لیں تو 10 لاکھ سے زیادہ بڑے 5 شہروں کو میٹر چاہیے, پھر کراچی ہے, دیگر صوبوں کے شہر ہیں. تو پاکستان میں ایک روزگار ملے گا, انویسٹمنٹ آئے گی, میٹر لگے گا, تو اس کی کاسٹ میٹر کی رفلی تو 10,000 کے لگ بھگ ہے. لیکن چونکہ اس کو صارف پہ بوجھ ڈالنا ہی مشکل ہے, گورنمنٹ بھی ایک دم 7 لاکھ میٹر لگانے کے لیے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کا مشکل ہو جائے گی, تو وہ انویسٹر یا مینوفیکچرر خود آئے گا, فیکٹری لگائے گا, میٹروں کو لگائے گا, اس کی ریڈنگ آنی شروع ہو جائے گی, پھر ہم اس کو 10 سال میں اس کی پیمنٹ کو تقسیم کر دیں گے. شروع میں گورنمنٹ 20% دے گی اپ فرنٹ کاسٹ, اپنی طرف سے حصہ ڈالے گی جو, اور اس پر واسطہ 20% دے گا, تو 40% تو ہم اپ فرنٹ دے دیں گے میٹر لگنے کے بعد ان کو. جو 60% کاسٹ ہوگی, فرض کریں 10,000 کا میٹر ہے تو اس کی جو 6,000 روپیہ ہوگا وہ ہم اسٹریچ کر دیں گے 10 سالوں میں,
ہر مہینے فرض کریں 100 روپیہ مہینے کا اس کا بن رہا ہے فی میٹر، وہ صارف کو دینا پڑے گا، وہ پھر صارف کو دینا پڑے گا. لیکن ہم نے یہ چیک کیا ہے کہ صارف کو اس میں فائدہ ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ جو 3 مرلے کا گھر ہے اس کو 10,000 گیلن ہم چارج کرتے ہیں بل. اب 10,000 گیلن کی بجائے جن گھروں میں میٹر لگا ہوا ہے، کیونکہ ابھی 40,000 میٹر لگے بھی ہوئے ہیں کچھ گھروں میں، تو جس گھر میں میٹر لگا ہوا ہے ہم نے اس کا یوزیج پیٹرن دیکھا ہے تو وہ تقریباً 8,500 گیلن یوز کر رہا تھا، جس کو ہم نے ایوریج 10,000 ڈال رہے تھے جب میٹر نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو ایکچوئل ریڈنگ پہ جب بل آنا شروع ہوگا تو 10,000 کی بجائے 8,500 گیلن پہ آئے گا. اس میں جو 100 روپیہ اس کا بچے گا وہی میٹر کاسٹ میں چلا جائے گا. یہ آپ تسلی دے رہے ہیں ان کو کہ یہ پیسے جو آپ پے کریں گے یہ آپ کی جیب سے نہیں بوجھ نہیں آئے گا ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا BRB کنال کا آپ نے پوچھا ہے تو اس کے اوپر بھی ایکنک سے اپروو ہو گیا ہے منصوبہ. یہ اس میں 14 ارب کا کمپوننٹ واسا نے کرنا ہے اور 5 ارب کا محکمہ نہار نے بھی کرنا ہے. انہوں نے اپنی راوی سائفن بہتر کرنی ہے، BRB کے کنارے اونچے کرنے ہیں زیادہ پانی اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. اس میں اب بینک نے اس کو بھی ستمبر میں اس کو اپنے بورڈ میں اپروو کرنا ہے. کچھ ڈیلے اس لیے ہوا کہ وہ شاید جون میں ہی بورڈ اس کو اپروو کر لیتا، لیکن چونکہ کوئی لیٹیگیشن آ گئی، جو زمین 120 ایکڑ وہاں پہ درکار تھی جو واسا لے رہا تھا، تو وہاں کے جو شہری ہیں انہوں نے کوئی لیٹیگیشن میں چلے گئے. تو اس میں کوئی انہوں نے پروسیس کو کہا کہ فلاں پروسیس اس میں ذرا اڈاپٹ کرنا ضروری تھا تو وہ اڈاپٹ کیا جائے. پھر ہم نے وہ پروسیس سیکشن 5 والا اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس میں 1 مہینہ اور لگ جائے گا. تو وہ اس کے تحت لوگوں سے ہم نے اشتہار دے کے اعتراضات طلب کیے ہیں. جب وہ اعتراضات داخل کر دیں گے تو پھر ہم اس کی روشنی میں ان کی زمین کے اوپر جو اعتراضات کو تدارک کر کے پھر یہ زمین ٹیک اوور کریں گے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ جون کی بجائے ستمبر تک چلا گیا یہ پروجیکٹ. اچھا ظاہر صاحب، میں جو آپ نے وہ میٹر کا جو تھا اس میں ایک سوال میرا رہ گیا تھا کہ جو پانی کی سطح گرتی جا رہی ہے اس کا اس ماسٹر پلان میں وہ تشنا رہ گیا. لیکن مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد میں آپ سے دوبارہ یہ سوال کروں گا کہ لاہور میں جو زیر زمین پانی کی سطح نیچے گر رہی ہے اس حوالے سے واسا کے ماسٹر پلان میں کیا ہے. لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں MD واسا سید زاہد عزیز. ان سے ہم بات کر رہے تھے بارش کے پانی کی نکاسی کی، اس کے ساتھ ساتھ لاہور شہر میں پانی کی جو ضروریات ہیں اس کو واسا کیسے پورا کرے گا. ظاہر صاحب بہت عرصہ پہلے، میرا خیال ہے یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے، ایک انٹرویو میں ایک اخبار کے لیے کر رہا تھا تو اس وقت مجھے بتایا گیا جو واسا کے اس وقت کے تھے اور آپ کا آفس بھی اس وقت ادھر ہوتا تھا، انہوں نے بتایا کہ کوئی وہ واٹر پاؤنڈنگ کا سسٹم لاہور میں لا رہے ہیں اور انہوں نے بڑے ممالک کی دی کہ جی وہاں پہ تالاب بنا دیے جاتے ہیں جہاں پہ بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، پھر وہ بارش کا پانی زیر زمین چل جاتا ہے تاکہ جو زمین کا جو بیلنس جو واٹر لیول ہے وہ برقرار رہے. تو لاہور شہر میں پانی کا جو لیول ہے وہ کافی نیچے گر چکا ہے. جہاں جہاں ٹیوب ویلز ہیں اور ٹیوب ویلز چل رہے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ یہ 2 ڈائریکشنوں میں کام ہم کر رہے ہیں اس سلسلے میں. ایک تو ہے کہ پانی کو سیو کرنا ہے، کم سے کم ضائع ہو اور سیو ہو جائے. لیکن ضائع تو ہو رہا ہے. ضائع اس میں میٹرز کا جیسے میں ذکر کیا، ایک تو پہلا سٹیپ یہ ہے میٹر لگ جائیں. دوسرا ہم نے یہ اس میں کیا ہے کہ جو دیگر استعمال ہیں پانی کے کار واشنگ جو سٹیشنز ہیں ان میں ابھی تک ہم 250 کے قریب کار واشنگ سٹیشنوں میں ریسائکلنگ پلانٹ لگانے میں کامیاب ہوئے. لیکن میں جہاں پہ یعنی کئی ابھی کار واش سٹیشن جہاں سے میں گاڑی اپنی واش کرواتا ہوں وہاں پہ وہ پلانٹ نہیں لگے ہوئے. اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جوڈیشل واٹر کمیشن خاصا واسا کی سپورٹ کر رہا ہے اور وہ اس سلسلے میں انفورسمنٹ کے اوپر ہمیں ان کی مدد حاصل ہے. تو اس سلسلے میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں لوگوں کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا اور ان کو کنونس کرنا کہ وہ پلانٹ ہمارے سامنے چلا دیں اور بعد میں بند کر دیں، اس طرح کی شکایات آ رہی ہیں. دوسرا وضو کے پانی کی ریسائکلنگ کا کام ہو رہا ہے. تیسرا ہم نے یہ جیسے لارنس گارڈن میں سٹوریج بنایا، اس طرح اور بھی جب تک ایک میں جو آج ہم نے جو سیف سٹی کے کیمراز لگائے ہیں، آپ یقین کریں گے میں 2004 میں دبئی میں جب گیا تو مجھے اس وقت پتا چلا کہ یہ پوری ٹریفک جو ہے یہ کیمراز کے ذریعے کنٹرول ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے وہاں پہ کوئی شرطہ نظر نہیں آتا تھا سڑک پہ. تو میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا کہ یہ کیسے کنٹرول ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کیمراز کے ذریعے. جب تک آپ اس کو ڈیجیٹلی مانیٹر نہیں کریں گے، آپ بالکل کار واش پہ وہ ریسائیکل پلانٹ لگا دیں گے لیکن وہ کیوں چلائیں گے؟ کیوں اپنا بل زیادہ کریں گے بجلی کا؟ جب تک آپ کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں لاتے کہ اس کار واش پہ کتنے گیلن پانی استعمال ہوا،
کتنی گاڑیاں آئیں, کتنے گیلن استعمال ہوا, اور اس کو ڈیجیٹلی مانیٹر نہیں کیا جائے گا, پانی کا یہ زیان نہیں رک سکے گا. یقین کریں یہ ہم میٹھا پانی, پینے کا پانی ضائع کر رہے ہیں گاڑیوں کو دھونے میں, سڑکوں پہ لگانے پہ اور دوسرے کام. جیسے گھروں میں تو اس کا سولوشن میٹر ہی ہوگا, کیونکہ اگر گھر میں میٹر لگ جائے گا اور ڈیجیٹلی ہمیں ریڈنگ آ رہی ہوگی تو وہ گاڑی دھوئے کچھ کرے اس کو اس کا بل آنا ہے, وہ ڈر کے نہیں ضائع کرے اور گا. کار واش میں بھی تو وہ میٹر لگ سکتے ہیں, تو وہ ان کا کار گھر میں, اور کار واشنگ اسٹیشن جو ہے, چونکہ یہ نیا کام ہے پاکستان میں, صرف لاہور میں ہم نے شروع کیا ہے کہ ری سائیکلنگ کو پابند کیا لگانے کا. اور یہ انیشلی ہم نے کہا کہ ان کی کاسٹ کا ایشو آ رہا تھا تاکہ ان کو شروع میں آہستہ آہستہ منایا جائے, کیونکہ پورے ملک میں کہیں ایسا نہیں ہو رہا تھا, اتنی پابندی نہیں ہو رہی تھی. تو وہ ہم نے پہلے سٹیپ میں تو یہ لگانے میں کامیاب ہو گئے کہ پلانٹ لگ جائیں. اگلے مرحلے میں ہم اس کو مزید سختی کی طرف لے جائیں گے, مانیٹرنگ کے لیے میکنزم, جیسے واٹر باٹلنگ فیکٹریاں ہیں ان میں ہم نے ڈیجیٹل میٹر لگا دیے ہیں جس کی ریڈنگ آن لائن ہمارے سسٹم میں آ رہی ہے کہ وہ کتنا پانی زمین سے نکال رہے ہیں. تو وہ پہلے سٹیپ میں صرف میٹر لگائے, دوسرے سٹیپ میں اسکاڈا سسٹم لگا دیا. اب یہ ہم نے پہلے سٹیپ میں ان سے ریسائکلنگ پلانٹ لگوائے, دوسرے میں ہم اس کی مانیٹرنگ کریں گے. تو ایک تو پانی کی کنزرویشن, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ پانی زمین کا نیچے جانے سے بچانے کا طریقہ, کہ اس کے یوزیج پیٹرن میں بہتری لائی جائے. دوسرا ہے کہ سٹوریج کو بڑھایا جائے, جیسے کہ وضو اور اس طرح کے کاموں کا پانی ضائع ہونے سے بچانا. تیسرا یہ ہے کہ متبادل پانی کے ذخائر یا سورسز ان کا استعمال کیا جائے, جیسے کہ بی آر بی کینال کا پروجیکٹ ہے. لیکن وہ تو اس علاقے تک یہ 50-55 کیوسک کا ہوگا. فیز 1 میں اس ماسٹر پلان کے تحت ہم نے 2035 تک 90% پانی کا سورس سرفیس واٹر پہ لے آنا ہے, اور باقی 10% صرف زمین سے نکالیں گے. جب زمین سے آپ کم پانی نکالیں گے تو اس کا وہ لیول بہتر اوپر ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ کہیں یہ بہت بڑا یہ ذخیرہ آپ کا ہے, یعنی کہ پانی کا ذخیرہ ہے ہمارے نیچے, اور یہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں جا کے یہ ریچارج ہو رہا ہے. تو وہاں سے ریچارجنگ ہوتے ہوتے سلو موونگ ریور ہے ہمارے نیچے, تو جب ہم نکالنا کام کریں گے تو اس نے اوپر آنا بھی شروع کر دینا ہے. ٹھیک. تو یہ لانگ ٹرم ہمارے یہ منصوبے ہیں اور وسائل کی دستیابی کے ساتھ منسلک ہیں. لیکن اب تو کرونا کے جو کرائسس, معاشی کرائسس اب پوری دنیا فیس کر رہی ہے اور پاکستان تو زیادہ فیس کر رہا ہے, تو وسائل تو اب آپ کو شاید اگلے 1-2-3 سال تک بہت کم یہ ریڈیوس ہوں گے ترقیاتی جو. لیکن جیسے ابھی گورنمنٹ نے فائنانس وسائل دیے تو ہم نے لاکھ کروڑ کا کام کیا, یا آؤٹ آف باکس ہم جانا چاہیں گے, جس طرح ہم میٹروں میں جا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پیسے ڈائریکٹ لگنے کی بجائے پی 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 موڈ میں اس کو لیا جائے, وہ کمپنی آگے لگا کے چلی جائے گی, بعد میں 10 سال میں پیسے واپس کریں گے. اس طرح سے پہلے فیز کے تو پیسے ہمیں ایشین انفراسٹرکچر بینک سے مل رہے ہیں نہر والے کے. ہو سکتا ہے سیکنڈ فیز کے لیے ہم پی 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 موڈ میں چلے جائیں گے, کوئی بندہ یا کمپنی فیز 2 کا پلان لگائے اور وہ پانی ہمیں سیل کرے اور ایسا 10 سال میں اپنے پیسے ریکور کرے. تو اس طرح سے ہمیں اگر وسائل کی دستیابی کے ایشوز آئے تو اس کو گورنمنٹ کے پاس اس کا میکنزم ہے. جو پی 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 موڈ, پی پی اتھارٹی کے چیئرمین وزیر اعلیٰ صاحب خود ہیں جنہوں نے منظور کیا ہے میٹروں کا پروجیکٹ. تو کوئی نہ کچھ طریقے تو کریں گے انشاءاللہ, پانی کے اندر تو کرنا ہی کرنا ہے ہم نے. ظاہر صاحب ایک اور ایشو جو ہماری پائپ لائنز ہیں ان میں پانی جو شاید وہ پائپ لائنز کافی پرانی ہو چکی ہیں, اور کہیں پہ شاید کچھ سیوریج کا پائپ کنیکٹڈ ہے. کئی علاقوں میں پانی جو ہے وہ گدلا یا بہت ہی زیادہ پولوٹیڈ آ رہا ہے, اور شہری بعض اوقات آپ ہماری اسکرینس پہ بھی دیکھتے ہیں, وہ نل کے کھولتے ہیں اور وہ پانی ہمیں دکھاتے ہیں. کیا اس تمام پائپ لائنز کو, جدید پائپ لائنز, پہلے تو ہوتا تھا وہ جستی پائپ جو آہستہ آہستہ گل جاتا تھا اور اس کا جو زنگ ہے وہ پانی کے اندر شامل ہوتا تھا, اب آگے نئے جدید وہ پلاسٹک کے پائپس جن کی شاید عمر بھی زیادہ ہے اور جو اس طرح گلتے بھی نہیں ہیں, کیا ان کو ریپلیس کرنے کا بھی کوئی پروجیکٹ اس ماسٹر پلان میں واسا کے ہے؟ بالکل, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو صارف ہے ہمارا جس کے گھر میں پائپ لگا ہوا ہے وہ جی آئی پائپ زیادہ تر لگا ہوا ہے, جستی پائپ, گیلوینائز آئرن. اب ہر صارف کے لیے ہم نے واسطہ کے ریگولیشن بنائے ہیں کہ پولی پروپیلین کا پائپ وہ لگائے گا. جو نئے گھر بن رہے ہیں, جو نئے گھر بن رہے ہیں, پرانے ہیں, جو پرانے گھر کے اندر کی پائپنگ تو وہ خود ہی چینج کرے گا, کیونکہ اس کو اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ صاف پانی پینا چاہے گا, کہ اس کی چھت کی ٹینکی بھی صاف رہے اور اس کے پائپ بھی اگر گلے ہوئے ہیں تو ریپلیس ہو جائیں. جو واسا کے کنیکشنز ہیں اس سلسلے میں واسا ایک نئی پالیسی لے کر آیا ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے وہ کنیکشن وہ محلے کے پلمبر سے وہ صارف خود ہی لگوا لیتا تھا. بالکل. لیکن اب واسا نے ایک چینج کیا ہے, اپنے ایک ریگولیشن بھی اپروو کرایا اور ایک کانٹریکٹرز کو 3 سال کا کانٹریکٹ دے دیا ہے 2 شہر کے حصے کر کے, کہ اگر کسی صارف کا کنیکشن تبدیل کرنا ہے تو واسا اس کو اس کانٹریکٹر کے تھرو خود ریپلیس کرے گا تاکہ وہ سٹینڈرڈائزڈ پائپ لگے. صرف گیٹ تک,
गेट तक वो लाएगा और उसके बाद उसके अगले बिल में उसकी कॉस्ट डाल दी जाएगी। अच्छा, और इनसाइड वो जो पाइपिंग इनसाइड है वो खुद बदले। उसके बाद जो मेन पाइपिंग है हमारी, वो पिछले चंद सालों में हमने 20% पाइप हमने बदल दिए हुए हैं, जो कि तकरीबन 6000 किलोमीटर कुल पाइप हैं। तो उसमें से 20% तकरीबन 1000 किलोमीटर हम रिप्लेस कर चुके हैं, और बाकी 5000। तो बाकी 5000 का इसमें दूसरा सोल्यूशन है। एक तो पाइप रिप्लेस किए जाएंगे वाटर जोन्स बना के, दूसरा इसमें जब मीटर लग जाएंगे 2 साल के अंदर, तो ये एक बड़ी साइंस है ज़बरदस्त कि मीटर लगने से पानी की क्वालिटी कैसे सही होती है। जब आप मीटर लगाते हैं तो पानी का प्रेशर लाइन में बढ़ जाता है, क्योंकि जब हर टूटी खुली है तो लाइन में पानी डालते जा रहे हैं, लेकिन लोग यूज़ करते जा रहे हैं, प्रेशर बनने नहीं दे रहे। और उसके बाद आपका ट्यूबवेल भी हम बंद कर रहे हैं कुछ घंटे के बाद, वक्फों के बाद, उसमें भी प्रेशर कम हो। लेकिन अब आपने मीटर लगा दिया, लोगों ने टैप्स बंद कर दी, लाइन में प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। और वो प्रेशर हो सकता है कि जो पानी इस वक्त आप 10 घंटे में यूज़ कर रहे हैं, तो वही पानी 24 घंटे के लिए पाइप में रहे और वो ज़ाया ना हो रहा। और प्रेशर जब लाइन के अंदर बढ़ जाए, चाहे उसमें कुछ लीकेज भी क्यों ना हो, और बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर लाइन के अंदर का ज़्यादा हो, तो बाहर से कोई चीज़ उस पाइप में दाखिल ही नहीं हो सकेगी। तो इसलिए ये मीटर, जिस मुल्कों में आपको पीने वाला पानी साफ मिलता है टैप में 100%, हमारा भी काफ़ी इलाकों में साफ है, कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है, लेकिन जिन ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में पीने का पानी टैप से मिलता है और वो कोई बोतल नहीं खरीदनी पड़ती, उनमें ये पॉइंट अहम है कि उनके मीटर ज़रूर लगे हुए हैं। क्योंकि मीटर लगने से प्रेशर लाइन में पॉजिटिव प्रेशर हो जाता है, और उसके नतीजे में उसमें पोल्यूशन नहीं आती। तो अल्टीमेट टारगेट हमारा तमाम चीज़ों को करने का है कि कहीं पाइप रिप्लेस हो रहे होंगे, कहीं मीटर लग रहे हो, मीटर तो हर जगह लग रहे हैं। तो रिजल्ट हमारा जो टारगेट ये है कि क्वालिटी भी अच्छी हो जाए और वेस्टेज भी कम हो जाए। अच्छा साहब, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक इनिशिएटिव लिया था पानी को बचाने के लिए, और उस वक्त हमने देखा कि वासा भी मुतहरक हो गई और डॉल्फिन के जवान देखते फिरते थे गली गली में कि कहीं पानी ज़ाया तो नहीं किया जा रहा, गाड़ी तो नहीं धोई जा रही, आगे गली को तो नहीं पानी लगाया जा रहा। अब वो प्रैक्टिस जैसे ही वो साकिब निसार साहब गए वो ख़त्म हो गई। मैं अपने घर से निकलता हूँ तो उस गली में ही मुझे, और उससे बाहर वाली गली में ही मुझे संडे वाले दिन 20 गाड़ियाँ धुलती हुई नज़र आ रही होती हैं। तो क्या वो सिर्फ उनकी हद तक था वो जो पानी बचाने का था कि पानी से गाड़ी ना धुले, और अगर धोनी भी है तो बाल्टी के साथ, ये नहीं कि पाइप के साथ धोई और फिर पाइप और वो पानी ज़ाया हो रहा है। मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थी जिसमें साकिब निसार साहब जस्टिस उसको हेड कर रहे थे, तो उसमें जो मेन हमने 2 इश्यूज को टेकअप उन्होंने किया था। एक था कि जो पानी की बॉटलिंग प्लांट्स वाले पानी वेस्ट कर रहे थे, जमीन से निकाल रहे थे, और चार्ज वो तो उन्होंने लिया। दूसरा था कि वाटर क्वालिटी को उन्होंने चेक करवाया था लाहौर के तमाम ट्यूबवेल्स की, और हर ट्यूबवेल के अगेंस्ट 2-2 घरों की। वो अल्लाह का शुक्र है कि 97% वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ज़ाया के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट, जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट है जैसे शाहिद करीम, इन्होंने एक वाटर कमीशन बनाया हुआ है जो रिटायर्ड जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब की सरबराही में है, जो पहले हाई कोर्ट के जज थे, तो उस वक्त भी इनके पास ये केस लगते थे। तो इन्होंने ये लोगों के पानी ज़ाया करने के ऊपर, जुर्मानों के ऊपर ये चीज़ें राइज की कि 2000 होगा, और उसके अलावा दीगर वाटर कंजर्वेशन के काम शुरू किए। तो उसमें अब जब से कोरोना आया, ये मैं इसको एग्री करता हूँ कि कोरोना मार्च के बाद थोड़ी सी फोकस चेंज हुआ, क्योंकि पहले था कि पाइप को फौरन वो फोटो आ जाती थी हमारे पास, हम जुर्माना कर देते। तो हमारी जो वासा की टीम थी उसको फोकस आगे वाइव करना है कोरोना में, और उस दौरान हमने पानी में तातल नहीं आने देना, और इस तरह की फोकस चेंज हुआ। तो 3-4 माह से इसमें तो साहल आया है बिल्कुल, लेकिन आइंदा हम देखेंगे, अब दोबारा इसको इम्प्रूव करेंगे। अच्छा जाहिर साहब, ये बड़े अपना सकीन से सवालात थे। ये बरसात को एंजॉय भी करते हैं, जैसे मैं तो मसलन अगर बारिश हो रही हो गाड़ी लेके निकलूँ तो मैं फिर कहता हूँ कि चले बरसात वाला कोई अच्छा खूबसूरत कोई खुशी वाला गाना सुन ले, तो आप भी इस तरह सुनते होंगे? मेरे साथ तो वासा ने वो किया है जो कि मेरा ख्याल है कि तमाम रोमांटिसिज्म और रोमान का इस बारिश से जो मंसूब होता था उसका खात्मा कर दिया। अब बरसात के गाने होते थे, बरसात के दौरान उसकी आप एक रोमांटिसिज्म इससे इन्वॉल्व था, और बेशतर ऐसे गाने थे जो कि बड़े मैं शौक से सुनता था। लेकिन अब जब गाने में बरसात का लफ्ज़ आ जाए तो मैं फ़ौरन उसको कहता हूँ कि भाई इसको परे कर दो, इसको बंद कर दो, क्योंकि अब बरसात की रात की जब बात होती है तो मुझे वो रात याद आती है जब सड़क पे मैं खड़ा रहा हूँ सारी रात और पानी में डूबी हुई चौक में लॉन्ग शूज़ पहन के। तो अब
شاعر کہہ رہا ہے برسات کی رات کا کوئی اور مطلب لے رہا ہوگا، لیکن میری نظر میں وہ بھیانک رات ہوتی ہے جب میں پانی میں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد شاید مجھے کوئی ماہر نفسیات کی خدمات لینی پڑے کہ برسات کی جو فینٹیسی ہے اس سے جڑی ہوئی، جو رومانس سے جڑا ہوا ہے، اس میں واپس آ جاؤں۔ لیکن شاہد صاحب، ظاہر صاحب، یہ 60 سال کے بعد کیسے آپ اس، یعنی عمر تو اب آپ کی یعنی یہ ہے کہ آپ اس رومانس کو یاد کریں، اس رومانس کو انجوائے کریں؟ نہیں، اصل میں بات یہ تھی کہ شروع کا جو میرا کیریئر تھا یا مڈ کیریئر تھا، اس وقت تک تو میں ٹیوبویلز کو چلانے کی میری ذمہ داری تھی، میں مینٹیننس کرتا تھا ٹیوبویلز کی شروع کے 7 سال۔ تو میں برسات واسا میں تھا، لیکن مجھے برسات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو وہ ٹیوبویل برسات میں ویسے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کب سے آپ کو برسات جب سے یہ عارضہ یا مسئلہ یہ لاحق آیا ہے، جب سے مجھے ایم ڈی بنایا گیا ہے۔ یہ کتنے سال ہو گئے؟ اور یہ 3 سال یہاں ہو گئے ہیں، اور 6 سال میں فیصل آباد کا ایم ڈی رہا ہوں۔ 9 سال سے آپ کو برسات 9 سال سے برسات نے وہ حال کیا ہے کہ میں بیرون ملک بھی ہوں تو بارش کی صورت میں گھبرا جاتا ہوں۔ تو اس کو اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا یہ۔ اچھا، بچے یعنی میرے بچے بھی برسات کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اگر میں چھٹی والے دن، سنڈے والے دن اگر بارش ہو جائے کہتے ہیں بابا باہر نکلے، یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے، تو بچے تو مطالبہ کرتے ہیں، ان کو کس طرح یعنی پھر برسات میں انجوائے کروانے کے لیے باہر لے کے جاتے ہیں، جبکہ آپ کا دل و دماغ تو نہیں مان رہا ہے اس کو؟ نہیں، بچوں کو اس چیز کا بخوبی پتا ہے کہ برسات آ گئی ہے تو اب یہ کہیں نہیں جا سکتے ہم۔ اچھا، یہ جو المیہ ہے آپ کی زندگی کا، یہ بچوں تک اب منتقل ہو چکا ہے، یعنی بچے بھی برسات کو، یعنی ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں، بچے انجوائے کرتے ہیں، لیکن میرے بغیر شاید زیادہ انجوائے کرتے ہوں۔ وہ کہتے ہوں کہ برسات میں یہ ہمارے نگرانی کم ہو جائے گی۔ ویسے تو بیرون ملک ہیں آج کل، کیونکہ وہ تعلیم کی شکل میں صورت کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی جب یہ میرے پاس تھے یہاں پہ، تو ان کا یہ ہوتا ہوگا کہ یہ والد صاحب تو بزی ہو گئے ہیں، اب ہم اپنی شرارتیں زیادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ اس کا ہم یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ وہ برسات میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ باہر ہی رہیں، ہمیں انجوائے کریں، کہ آپ کی وہ جو اداسی ہے وہ ہم پہ طاری نہ ہو۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کبھی کیا نہیں، لیکن دل میں شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ اچھا، کبھی یعنی ہم برسات میں مثلا بارش ہوتی ہے، میں اکثر فون کر دیتا ہوں بیگم کو، جو برسات کے حوالے سے پکوان ہے، تو ان سے بھی آپ نے قطع تعلق کر لیا، ان کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، یا ان کی طرف ابھی بھی ملان ہے طبیعت کا؟ دیکھیں جی، برسات میں تو میں نے گھر جانے نہیں ہے نا۔ اچھا، بارش یعنی کا وہ بھی حرام ہو گیا؟ بارش کا پہلا قطرہ پڑا تو میں باہر آ گیا، اور باہر بھی اگر میں کہیں سموسے کھاتا ہوا پکڑا گیا اور بارش کا پانی اس چوک سے نہ نکلا ہوا ہو، تو آپ ہی کے دوست جو میڈیا میں ہیں وہ کہیں گے کہ یہ افسران جو ہیں یہ سموسے کھا رہے ہیں اور لوگ بارش کے پانی میں، تو ان کے جذبات کا خیال رکھنے کے لیے بھی میں پھر سموسے کھانے سے یہ حرام قرار دے دیتے ہیں ان نعمتوں کو برسات کی جو ہے، تو بعد میں فیوچر لائف میں کبھی واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ہماری جو بھابھی ہیں انہوں نے آپ سے گرا نہیں کیا کہ پچھلے 9 سال سے آپ نے یہ جتنی برساتیں، ہم یعنی لوگ برسات میں خوش ہوتے ہیں، باہر لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں، آپ نے یعنی ان کو کبھی کوئی گلٹ فیل ہوا ہو پچھلے 9 سال میں کہ یہ میں کدھر میری شادی ہو گئی؟ دیکھیں، جب تو وہ اس کو میری سیلری کو دیکھتی ہیں تو وہ تو کہتی ہیں کہ یہ سیلری ورتھ نہیں ہے، کہ اس سیلری کے ساتھ آپ ہر وقت پانی میں کھڑے رہنے کے لیے یہ کوئی اچھا معاوضہ نہیں ہے۔ جب بچوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ زیادہ پڑھیں، تو وہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھنے کے بعد بھی آپ پانی میں کھڑے ہیں، تو اس بھائی کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ تو دوسرے پہلو ہیں، لیکن دوسری طرف وہ اس چیز سے ان کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ نہ تو میں سیلری کے لیے پانی میں کھڑا ہوں اور نہ ہی میں کوئی اس میں کوئی نام لینے کے لیے کھڑا ہوں، تو میں ایک اس لیے کھڑا ہوں کہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، اور سٹی کو میرے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے پورا سٹی بارش کے دوران، تو میں ان کو ڈیلیور کر رہا ہوں، اور میں جب ان کو امپروو کر دوں گا ان کی کوالٹی آف لائف، تو یہ ایک میری موٹیویشن ہے، تو یہ میری فخر کی بات ہے، اس لیے میں جاب کر رہا ہوں۔ اس پہ وہ قائل ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتے مشکل سے ہی ہیں۔ اچھا، یہ ایک آخری سوال، کبھی بچے آپ کو پتہ دل تو بچہ ہے اور بچوں کا دل تو ویسے ہی، کبھی انہوں نے کبھی آپ کو یاد بڑا سخت گلا کیا ہوگا بابا یہ کیا بات ہے کہ سارے باہر انجوائے کر رہے ہیں برسات کو اور آپ پانی میں کھڑے ہیں، ہم کس کے ساتھ جائیں؟ جب بچے چھوٹے تھے اب تو وہ خود نکل سکتے ہیں، آپ نے خود ہی بتایا اب ان کو میری ضرورت بھی نہیں، بلکہ وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ باہر ہی رہیں، ہم اپنی برسات انجوائے کریں۔ وہ شکر ہے جب چھوٹے تھے تو میں برسات سے ریلیٹڈ ڈیوٹی پہ نہیں تھا واسا میں۔ اچھا، وہ بچے تو بچ گیا، اور اب وہ کیفیت ہی مجھ پہ ایسی طاری ہوتی ہے بارش میں کہ وہ کہنے جو گئی نہیں ہوتے کہ یہ گلا کرنے کی، بندہ پھر ہی سوچتا ہے کہ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بندہ گھبرا گیا ہے اور یہ گاڑی میں بیٹھ کے نکل رہا ہے،
اچھا بچوں سے مثلا میں نے دیکھا بہت سارے میرے دوست ان کے بچے وہ ڈاکٹر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بابا چونکہ کارڈک سرجن ہے تو میں بھی انشاءاللہ کارڈک سرجن بنوں گا، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہے. میں جب پہلی بار آج سے کافی سال پہلے یہ میرے چیف کیمرہ مین فیصل برائے صاحب بھی مجھے لائیو لے کے کھڑے تھے تو میرے بیٹے نے پہلی بار مجھے ٹی وی پہ دیکھا تو اس نے جیسے ہی وہ میرا لائیو ختم ہوا، ہم جیل کے باہر کھڑے تھے شاید، تو ختم ہوا تو وہ جوش میں کھڑا ہوا بچہ میرا اس وقت چھوٹا تھا، اس کے ہاتھ میں ہیئر برش تھا، تو اس نے کہا ماما میں بھی بابا کے طرح ٹی وی پہ آؤں گا. اس نے ایک رکھ کے اس کو پیچھے اس کے پیچھے چھوڑی اور کہا کہ یہ کوئی کام نہیں ہے کرنے والا، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. تو کبھی اس طرح ہوا کہ آپ کے بچوں نے بھی اس طرح کا اظہار کیا ہو کہ ماما میں بھی ایک دن واسا جوائن کروں گا اور ایم ڈی بنوں گا جیسے بابا بنے ہیں، اور بھابھی نے ہماری ایسے ہی ریئیکٹ کیا ہو؟ نہیں، بچوں نے خود ہی ریئیکٹ کر لیا، کسی کو انٹرویو نہیں کرنا پڑا. انہوں نے آپ پہ ہی کر لیتا. جب میں نے اپنے بیٹے کی وہ کیریئر پاتھ ڈسکس ہو رہا تھا اور وہ انجینئر بننے کی بات ہو رہی تھی تو وہ موٹیویٹ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیونکہ میں ان کے سامنے تھا کہ ایز این انجینئر جو میں کام کر رہا تھا. تو میں نے پھر اسے سمجھایا کہ آپ انجینئر بنیں گے تو صرف واسا نہیں ہے انجینئر یہاں پہ، ضروری نہیں کہ آپ ایم ڈی واسا بن کے اپنی برساتیں بہت ساری اور آپ کی ایونیوز ہیں. تو پھر وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ انجینئر بننے کے بعد صرف ایم ڈی واسا نہیں، واسا کے علاوہ اور بھی جہاں ہیں تو پھر قائل ہو گیا. بہرحال یہ تو مذاق میں بات ہو رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں صرف 42 mm بارش کے بعد وہاں کا کیا حال تھا، اور لاہور میں یعنی کہ وقتاً فوقتاً جتنی بارش ہوئی، لیکن ہم نے اس طرح آپ کے منہ پہ تعریف نہیں ہے، وہ تو کیمرے کی آگ دکھا دے گی. اگر پھر کبھی کشتی چلی نسبت روڈ سے لکشمی چوک تک تو ہم ضرور دکھائیں گے. یہ دیکھیں ایک کشتی چل رہی ہے اور یہ دریا اتنا حصہ دریا میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک واسا نے پانی کی نکاسی کا انتظام اچھا کیا. اور مذاق سے ہٹ کر ٹھیک ہے برسات آپ کے لیے کوئی اتنا اچھا تجربہ نہیں ہے، مجھے آپ کے جذبات کا بھی احترام ہے، اور میرا آپ کو مشورہ بھی ہے کہ آپ ابھی سے کسی سائیکائٹرسٹ کے ساتھ ڈیل کر لیں. ابھی سے علاج شروع ہوگا تو 5 سال بعد شاید آپ کو اچھی لگنی شروع ہو. ناظرین، ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز ہمارے ساتھ موجود تھے. میں نے ان کی تعریف اس لیے نہیں کی، میں نے کراچی کے مناظر دیکھے. میری کراچی کے اپنے جو کلیگز ہیں جو نیوز میں کام کرتے ہیں، ہماری سسٹر آرگنائزیشن، ان سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہم چیخ رہے تھے 3 ماہ پہلے سے کہ یہ نالے صاف کریں، یہ نالے صاف کریں، یہاں پہ تھوڑی سی بارش بھی جو ہے اس کا نکاس نہیں ہوگا تو یہاں پہ سڑکوں پر اس طرح ہی پانی اکٹھا ہوگا. ہم نے موجودہ برسات کے موسم میں بھی دیکھا، برسات کے مڈ میں تو ہم پہنچ چکے ہیں کہ بارشیں ہوئیں لیکن ہمیں اس طرح پانی سڑکوں پہ نظر نہیں آیا، اور یقیناً واسا کا عملہ کام کر رہا تھا اس لیے نظر نہیں آیا. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی سیوریج لائنز میں شاپنگ بیگ یا کوئی بھی ایسا کچرا نہ پھینکیں جو بلاکیج کا باعث بنے، کیونکہ آپ کا پھینکا ہوا ایک اس طرح کا میٹیریل بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. جہاں واسا کی اور حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے، بالکل ہم ان کی ذمہ داری ان سے پوچھیں گے، ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کرتے، اور اگر پوری کرتے ہیں تو تعریف بھی کریں گے. لیکن جہاں پر بطور شہری ہماری ذمہ داری ہے اس بارے میں بھی ہم آپ سے ضرور وقتاً فوقتاً درخواست کرتے رہیں گے. اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.